السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک فصل اور کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک وقت ہے کہ اس کے اوپر بڑا جوبن اور عروج ہوتا ہے، لیکن بہت ہی جلد جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے. تو دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے تو ہمیں اسے وہی اہمیت دیں کہ جس کی وہ مستحق ہے. اگر ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنا زیادہ وقت برباد کریں گے، اپنی زیادہ صلاحیتیں برباد کریں گے. تو دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا، اس کے لیے مسلمانوں کو مختلف چیزیں جو ہے نا ان پہ ابھارا گیا ہے اور مختلف چیزوں کی تربیت ان کو دی گئی ہے. تو وہ چیزیں جو انسان کی تربیت کرتے ہیں اور انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت کو واضح رکھتے ہیں، یا آپ سمجھ لیجئے کہ انسان متوازن انداز سے دنیا کے ساتھ چلتا ہے اور آخرت پہ بھی نظر رکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے جس کو علماء کرام کے ہاں یا آپ سمجھیں کہ شریعت کی زبان میں زہد و ورع کہا جاتا ہے. اور اس کو علماء کرام اس طرح بیان کرتے ہیں فضل الزہد فی الدنیا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، کہ دنیا کے اندر بے رغبتی رکھنا باقاعدہ یہ ایک باعث فضیلت کام ہے. اسی طرح دنیا کے اندر کم سے کم انوالو ہونا، دنیا
کی نعمتوں کے اندر کم سے کم الجھنا، یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان جو فقر و فاقہ کا شکار ہوتا ہے، یہ انسان کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے باعث فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اتنا ہی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کا اسے حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ اور جتنا زیادہ انسان فقر کا شکار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جواب دہی کے معاملات اور اس کی ذمہ داری اس حوالے سے کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی مضبوط رہتا ہے۔ تو یہ جو زہد ہے، زہد کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ علماء کرام یہ بات بیان کرتے ہیں، اصل الزہد الرضا عن اللہ۔ زہد کی جو حقیقت ہے اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے راضی رہنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام قبول کر لیتا ہے، جس کو اسلام کی نعمت سے جو سرفراز ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ جس وجہ سے اس کو ناکام کہا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان دائرہ اسلام کے اندر آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے وَرُزِقَ كَفَافًا، اس کو اتنا رزق مل جائے کہ اس کی بھوک مٹ جاتی ہو، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے اس کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس پہ قناعت کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ انسان جو ہے یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اسلام میں بندہ داخل ہو گیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق اس کو رزق مل رہا ہے، اور تیسری ایک اضافی چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی نعمت سے سرفراز کر دی ہے۔ قناعت اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اگر انسان کے اندر قناعت نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ 1000 روپیہ میری ضرورت ہے، یا آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ضرورت کے لیے 1000 روپیہ دے رہا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میرے پاس 2000 ہوتے نا تو پھر ٹھیک تھا۔ یا آپ سمجھو کہ کسی کے پاس اگر 30,000 روپے آتے ہیں تو وہ کہے گا یار اگر 60,000 ہو جائیں نا تو پھر میرے حال میں کام چل جائے گا۔ یا کسی کے پاس 1,00,000 روپے آتے وہ کہے گا یار 2,00,000 ہو جائے نا تو پھر کام صحیح چلنا۔ تو یہ جو بات اس طرح ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ بھائی اتنے کو اور آ جائیں، تو یہ اصل میں عدم قناعت ہے۔ تو قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ صبر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ کافی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے زہد۔ امام زہری ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، یہ آپ سمجھیں کہ تابعین کے اندر ایک جلیل القدر امام ہے، اور تابعین کے اندر اگر چند علماء کرام کا نام لیا جائے تو آپ سمجھیں ان ٹاپ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ اور حدیث کی جو تصویر اور ترتیب اور اس کو لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث جو ہے نا ان کو باقاعدہ لکھنا چاہیے اور ان کو مرتب کرنا چاہیے، تو ان کے سامنے ان کی جو نگاہی انتخاب ہے وہ ان بزرگوں کے اوپر پڑی تھی، امام زہری۔ تو امام زہری سے پوچھا گیا زہد کے بارے میں کہ زہد کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے زہد کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات کی، فرمایا من لم یغلب الحرام صبرہ ولم یشغل الحلال شکرہ، جو زاہد آدمی ہوتا ہے حرام چیز اس کے صبر پہ غالب نہیں آتی، یعنی زاہد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے صبر میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حرام چیز دیکھ کے وہ بے صبرا نہیں ہوتا۔ مطلب کسی جگہ پہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے 1,00,000 روپے اگر مجھے رشوت آ جائے، یہاں بطور رشوت کے میں ایک بائک لے سکتا ہوں، میں ایک گاڑی لے سکتا ہوں، یا میں کسی کے حق پہ جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہوں تو میرے وارے معیارے ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ زاہد آدمی ہوگا تو وہ ان چیزوں پہ لعنت بھیجے گا، کہے گا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت
کیونکہ وہ حرام ہے۔ تو انسان کا ایک طرف انسان کا صبر ہوتا ہے، دوسری طرف حلال کی کشش ہوتی ہے۔ تو جو زاہد آدمی نہیں ہوتا، حلال کی معذرت حرام کی کشش اس کے صبر پہ غالب آ جاتی ہے، اور جو زاہد آدمی ہوتا ہے اس کا صبر حرام کی کشش پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَمَن لَّمْ يَشْغَلِ الْحَلَالُ شُكْرَهُ، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حلال دیتا ہے تو وہ حلال نعمتوں کے اندر الجھ کے اللہ کے شکر سے غافل نہیں ہوتا۔ تو زہد کی یہ تعریف ہوگی، زاہد کی یہ تعریف ہوگی کہ حلال کی کشمکش اس کی نظر میں، حلال کے اندر الجھنا اس کے لیے اس کو شکر سے غافل نہیں کرتا، اور حرام کی کشمکش جو ہے وہ اس کے صبر پہ غالب نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے اندر دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے مختلف آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ فرماتے، سورہ کہف کی 45 اور 46 نمبر آیت ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے کہ آسمانوں سے ہم پانی نازل کرتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ ملتا ہے تو زمین سے بہترین قسم کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر چورا بن جاتی ہیں، وہ پورا کرکٹ بن جاتی ہیں اور ہوائیں ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ اور جو انسان یعنی جو زاہد انسان، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ ساری کی ساری نعمتیں بھی اسی طرح کی، یعنی جوانی اگر ہے نا تو اس سے ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ جوانی جو ہے نا وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ انسان اپنے کیریئر میں کتنا بھی کامیاب ہو، 5 سال ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 15 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے۔ پھر انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ پھر انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اسے یہ کہنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ تم مجھے ایسے نہ سمجھو، میں تم یہ بھی کروں۔ جب انسان اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے نا کہ تسی میں ہلکا نہ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل کے اندر کیا ہے، احساس کمتری کسی جگہ پہ آ گیا ہوا ہے۔ تو جو انسان، کوئی بھی انسان جتنا مرضی بڑا ہو، یعنی آپ یہ عام لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے نا، آپ وزیر اعظم کو لے لیں، آپ صدر کو لے لیں، آپ آرمی چیف کو لے لیجئے، یا اس طرح کے جتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو پیک ٹائم آتا ہے وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ وہ 3 سال ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 15 ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کسی کونے خدرے میں پڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور بعض تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ عبرت بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ پچھلے دنوں آپ نے اس میں خبروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نیپال کا وزیر اعظم تھا، کسی نے ویڈیو 2 جوڑ کے لگائی ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو یہ ہے کہ وہ یہ جو ریڈ اور سرخ قالین ہے اس کے اوپر میاں بیوی جو ہے بڑے تم تراک کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا کہ وہیں پہ ان کی مار پٹائی ہو رہی ہے اور وہ خون و خون ہو رہا ہے۔ ہم اس چیز کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہم دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہی انسان جو ایک وقت تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اگلے دن جو ہے وہ اس تخت کے نیچے ہوتا ہے۔ وہی انسان جو ایک وقت میں شاہ ہوتا ہے، اگلے دن وہ گدا ہوتا ہے۔ جو وقت کے قاضی ہوتے ہیں، اگلے دن وہ خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی گزار کے گئے کہ ان کے اپنے بارے میں کسی کو کوئی پتہ، اپنے بارے میں ان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی فیلڈ کے اندر کسی بندے کو آپ سمجھے کہ کوئی بڑا خطیب ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ اسپیکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کو مائک اور کیمرے کا استعمال آتا ہے، وہ دنیا کو اپنی طرف متاثر کر سکتا ہے، تو کتنی کو دیر کر سکتا ہے؟ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، انسان کے لب و لہجے سے فرعونیت جھلکنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان دوسروں کو اس طرح پکارنے شروع کر دیتا ہے گویا وہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ لیکن یہ کتنی کو دیر ہوتا ہے؟ یہ سال ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس طرح کی چیزیں
اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، کبھی پولیس اٹھا کے لے گی، کبھی فوج اٹھا کے لے گی، کبھی فلانے نے اٹھا لیا، کبھی ڈمکانے نے اٹھا لیا، کبھی یہ چکر ہو گیا، کبھی وہ. تو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا انسان غلط استعمال کرنا. اب آپ دیکھیں نا، یہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ سب کے سب لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی مجبوری ہے کہ یہاں صرف میں بول سکتا ہوں، آپ بول نہیں سکتے. اب یہ جو نعمت ہے اس کا میں اچھا استعمال بھی کر سکتا ہوں اور اس کا میں گندا استعمال بھی کر سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بولنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہوگا. تو مطلب دنیا کے ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک دفعہ عروج ضرور دیتا ہے، اس کو نعمت ضرور دیتا ہے. تو جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ نعمت کی قدر کرتا ہے، اور جو گندا ہوتا ہے وہ نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے اور حرام کاری کے اندر پڑ جاتا ہے، اپنے عہدے کا الٹا سیدھا استعمال کرتا ہے. یہ پچھلے 5-6 سال کے اندر آپ ہماری ملک کی سیاست کو اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم سارے کا سارا ملک جو ہے نا وہ 1 منٹ میں جام کر دیں گے، اب خود جام ہوئے پڑے گا، اب کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم 30 سال کے لیے ہیں اور کوئی حکومت ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، اب اس وقت جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر کیس بھگت رہے ہیں. اور میں ان میں سے کسی کو بھی صحیح یا غلط نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، 5 سالوں کے اندر کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. اور یہی آج جو قوت کے اندر ہے، آج جو طاقت کے اندر ہے، ظاہر آج کل بھی کوئی طاقت کے اندر تھا، آج بھی کوئی طاقت کے اندر ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی طاقت کے اندر نہیں ہوں گے. یہ مطلب ایک طرف سے اگر مثالیں دینا شروع کر دیں تو مثالیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. ان سب باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان کے ملنے کی وجہ سے، پاور ملنے کی وجہ سے، قوت ملنے کی وجہ سے، طاقت ملنے کی وجہ سے انسان کو باولا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جامے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی حقیقت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ یہ ایک صاحب تھے، آج کل جیل کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا لب و لہجہ سنیں نا، وہ اس طرح بولتے تھے، یعنی جو شیخ الحدیث ہے انہوں نے اس طرح کا لفظ بولا کہ یہ جو شیخ الحدیث ہیں یہ گلیوں کے اندر اس طرح پھرتے ہیں جس طرح کتے پھرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو لب و لہجہ ہے یہ اس بندے کا ہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کو اپنی عاقبت کا اندازہ نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اس طرح رہنا. اللہ کے بندے آپ اپنے سے اوپر دیکھو، جن کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں کر سکتا، وہ ان کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. کیا پتا ہے کہ کوئی آپ کو آخرت ہوئی قرار دے کے آپ کو مار دے گا، تو جاتے جاتے جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا دری رہ جائیں گی. وہی لوگ جو آپ کے اوپر جان مارنے والے ہیں، آپ ان کے لیڈر کے خلاف ایک جملہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلوائے گا اور وہ سارے کے سارے آپ کو لانتے ڈالنے شروع کر دیں گے. یہ انسان کی حقیقت ہوتی ہے. تو لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے بھولنا نہیں چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا المال والبنون حرث الدنیا، کہ یہ جو مال اور بیٹے ہیں اور اولادیں ہیں یہ دنیا کی کھیتی ہے، والاعمال الصالحات حرث الآخرہ، لیکن جو نیک اعمال ہیں یہ دنیا کی معذرت آخرت کی کھیتی ہے. وقد یجمع اللہ لاقوام، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دونوں ہی عطا کر دیتا ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل ہے، تماشا ہے، محض دکھاوا ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ محض یہ ایک ڈیکوریشن ہے جس کے پیچھے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اوپر سے یہ ڈیکوریشن ختم ہو جائے گی، پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آپس میں فخر کا ایک ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ بتانے کا ذریعہ ہے کہ جی میری اتنی اولاد ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اور میرے اتنے گھر ہیں اور میرے اتنے پلازے ہیں. وقتی طور پہ جو ہے وہ انسان کو بڑا جو ہے نا وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کا سارا چکنا چور ہو جائے گا اور آخرت میں صرف 2 آپشن ہوں گے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایک آپشن کیا ہے کہ سخت عذاب ہوگا، اور دوسرا کیا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، دوسرا ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ہوگی. لہٰذا اس دنیا کو اس طرح گزاریں تاکہ ہمیں آج سے ہی پتہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم نے کون سا آپشن. اب آپ دیکھو نا کہ ہم جا رہے ہیں روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آگے جا کے جو ہے نا روڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے.
تو آپ نے آگے جس روڈ پہ جانا ہے اس کا آپ نے ابھی سے انتخاب، یہاں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ نیچے جانے والی سڑک پہ ہیں تو دوسری طرف والی پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ دائیں جانا چاہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ اچانک بائیں ہو جائیں، یا اگر آپ بائیں طرف جا رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک دائیں ہو جائیں؟ تو پہلے سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کس رستے کا میں نے انتخاب کرنا ہے۔ اور الکفار وشد اعجابا بزہرۃ الدنیا، دنیا کے جو لوگ ہیں اور دنیا کے جو بندے ہیں وہ دنیا کی زینتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، ان کے ذہن کے اوپر دنیا اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آخرت ان کو بھول جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِذَا رَأَى مُعْجَبًا انتقل فِكْرُهُ إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں جب بھی وہ بھی اللہ کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا ذہن اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اللہ کی وہ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما اور اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما۔ اور اسی طرح فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اور دھوکے کا سامان اس کو کس طرح کہتے ہیں؟ دھوکے کے سامان سے مراد یہ کہ کسی کے پاس آپ سمجھو کہ کوئی 2 نمبر چیز ہے، کوئی نقلی چیز ہے، تو اس کے پاس گاہک آتا ہے، وہ اس کو اس طرح چپڑی چپڑی باتیں سناتا ہے کہ وہ اس کے دھوکے میں آگے اس چیز کو خرید لیتا ہے، حالانکہ اس چیز کی حقیقت کوئی۔ اسی طرح جو دنیا کے اندر الجھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے اور وہ اس کے جو ہے نا وہ اس کے چکر بازی کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اس طرح نہیں آتے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہوئی ہیں، اس کے اندر تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے خزانے ہیں، تمہارے بینک بیلنس ہیں، تمہارے سواریاں ہیں، تمہاری چمچماتی گاڑیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں، ان کی باہر صورت حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اگر آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہارے کام آنے والی نہیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی بھی جو ہے وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے کا شکار نہ کر سکے۔ اور کوئی بھی کون ہے؟ اس میں شیطان جو ہے وہ سرے فہرست ہے، اور دیگر چیزیں بھی پھر اس کے اندر درجہ بدرجہ آ جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، کہ بعض دفعہ اس طرح کے جانشین انسان کے بنتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور فرمایا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے اور اس کے اندر مال کی دوڑ نے تمہیں جو ہے وہ غافل کر دیا ہوا ہے، اور اتنا تمہیں غافل کر دیا ہوا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ تمہیں قبروں تک لے جائے گا۔ اور آگے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو یہ جو دنیا کی جو دوڑ ہے تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور اس وقت تک پیچھے رہو گے جب تک کہ تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ یعنی اگر حقیقت سمجھ نہیں آتی جانا پھر بھی قبر میں ہے، اگر سمجھ آ جاتی ہے جانا پھر بھی قبر کے اندر ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے گی تو دنیا کی دوڑ میں تم نہیں لگو گے، اور اگر سمجھ نہیں آؤ گے تو پھر دنیا کے اندر میرا اور یہ اس طرح کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ انسان پڑ جائے گا۔ اور آگے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی در حقیقت زندگی ہے، اگر یہ انسان جان لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. یہ نا ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ جو بحرین کا علاقہ تھا نا وہاں پہ آپ نے ان کو بھیجا، اور بھیجا اس لیے تھا کہ وہاں سے ان کو کہا کہ آپ جزیہ اور جو بھی وہاں پہ مال اسباب ہے وہ آپ لے کے تو آ جائیں. تو یہ واقعہ اس طرح ہے فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ فوافوا صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو جب پتہ چلا نا کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ کے سارے سارا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ بڑے ٹائم سے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فجر کی نماز میں سب کے سب نے، مطلب یہ ہے کہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر مختلف مسجدیں تھیں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ سارے کے سارے کدھر آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر آ گئے. فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين رآهم. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی کہ بھئی کوئی نئی بات ہے. تو اللہ کے رسول کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین. مجھے لگ رہا ہے آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے وہ آگے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہی خوشی ہے کہ بھئی وہ ظاہر وہاں پہ مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ کا مال لے کے آئیں گے. تو آپ نے وہاں پہ فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، تم خوش ہو جاؤ، میں کوئی کرپٹ حاکم تو تھوڑا ہی ہوں کہ میں نے سارا خود کھا جانا ہے. تو تم امید رکھو کہ تمہیں وہی خبر ملے گی اور تمہیں وہی چیز ملے گی کہ جو تم چاہتے ہو. تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، مجھے اپنی امت کے بارے میں فقر و فاقے کا کوئی خدشہ نہیں، یعنی مجھے اپنی امت کے بارے میں اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقوں کا شکار ہوگی. لیکن مجھے کس بات کا خدشہ ہے؟ ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، لیکن مجھے اس بات کا ضرور خدشہ ہے کہ دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے اور پھر کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها. تو جس طرح پہلے لوگ دنیا کی نعمتوں کے اندر الجھ کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور آپس میں انہوں نے لڑائیاں جھگڑے کرنے شروع کر دیے، تو مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے لیے بھی دنیا کا مال جو ہے وہ اتنا زیادہ عام ہوگا کہ تم بھی اس طرح کی مصیبتوں کے اندر پڑ جاؤ. تو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینا ہی دینا ہے. تو فقر جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا زیادہ آزمائش نہیں بنتا جتنا کہ اللہ کی نعمتیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں مانگنی ضرور چاہیے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر، میں نے دعا بھی آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگنا ضرور چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ کوئی بھی اللہ کی نعمت ہمارے لیے آزمائش نہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.